اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بادشاہ جمشید یا جمشیز اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ جمشید کا حسن و جمال اور شان و شوکت۔ علماء فرض سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیز کے معنی شعاع کے ہیں اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم پوجان کا بیٹا تھا اور تحمورس اس کے بھائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جن و انس اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور عن قریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ اسلحہ سازی، کپڑا بانی اور دیگر صنعتوں کی ابتدا۔ جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحے کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑا کی بانی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ مختلف پیشے کب شروع ہوئے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 600 سالہ برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیے میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔ انسانوں کی طبقاتی تقسیم۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے خشتری، دوسرا طبقہ علماء و فقہاء کے لیے پنڈت برہمن، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے ویش، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے شودر مخصوص کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام تندہی سے کرنے کا حکم دیا۔ شیاطین اور جنات سے جنگ۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصے میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر معمور کیا۔ پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائیں، جن میں سر فہرست سونا، چاندی، مختلف اقسام کی جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھیں۔ دنیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی، پھر بادشاہ نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیا ون سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انہماک سے دیکھنے لگے۔ بس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5ویں دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہذا اس کے بدلے میں انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ جمشید کی ناشکری۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکشش ہو گیا، اور جن و انس کو خطاب کر کے ہی کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔
لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعوے کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ جمشید کی ہلاکت۔ یہ خبر بیوراسب، جسے ضحاک بھی کہا جاتا تھا، کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جم کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیوراسب نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ استفتور اور بیوراسب جم کے تعاقب میں۔ بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جم نے تقریباً 500 برس تک بڑے احسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخری 100 سال کے عرصے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب اس کے بھائی استفتور نے سنی تو اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، مگر وہ اس سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا۔ بالآخر بیوراسب نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جم نے 700 برس 4 مہینے اور 20 دن تک حکمرانی کی۔ بادشاہ مثل جم۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ اسی طرح کی ایک حکایت دوسرے بادشاہ کے متعلق بھی مذکور ہے۔ اگر تاریخوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبع کے میں دونوں کو ایک ہی قصہ سمجھتا۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ یہ روایت جمشید کے قول سے ملتی ہے۔ ایک نوجوان بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں اپنی سلطنت و حکومت میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا یہ ذائقہ اور لذت سب لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ درباریوں نے کہا سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل و ثبوت ہے؟ کسی ایک درباری نے کہا اے بادشاہ، جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا لوگ اسی طرح خوشحال رہیں گے اور تم بھی خوش رہو گے۔ بادشاہ کا نفاذ شریعت۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری دیکھو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی دیکھو مجھے اس سے منع کر دو تاکہ میں اس کام سے بچوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ مکالمہ اور ابلیس۔ جب ابلیس کو اس حکم کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ابلیس نے بادشاہ کو کہا کہ ڈرو مت، میں ابلیس ہوں اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا میں آدم ذات ہوں۔ شیطان نے کہا اگر تو آدم ذات ہوتا تو تجھے کب کی موت آ چکی ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں کو موت نے آ دیا۔ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم رب ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ بس یہ بات بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کا خدائی دعویٰ۔ پھر بادشاہ ممبر پر چڑھا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو۔ اس دعوے سے زمین کانپ اٹھی۔ بخت نصر اور گمراہ بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے حاضرین جلسہ میں سے کچھ کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میرے لیے ثابت قدم رہتا ہے میں اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہوں، اور جو میری نافرمانی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ پس میری عزت کی قسم اس پر بخت نصر کو مسلط کر دوں گا، جو اسے قتل کر کے تمام خزانہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس زمانے میں جو بھی حکمران اللہ کی نافرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتے جو ان کو جڑ سے اگاڑ پھینکتا۔ یہ بادشاہ بھی اپنے دعوے خدائی سے باز نہ آیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا اور تمام خزانہ 70 بحری جہازوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ بخت نصر اور جم کے درمیان کافی زمانے کا وقفہ ہے، مگر ضحاک بھی بخت نصر کو ہی کیا جاتا ہے، لہذا بخت نصر سے یہی ضحاک مراد ہوگا۔ حشام بن کلبی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تحمورس کے بعد جم کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا اور وہ اپنے اہل زمان کی نظر میں سب سے بڑے جسم اور بلند حیثیت کا حامل تھا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ 619 برس تک
جمشید نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے سلطنت کا انتظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آیا تو ضحاک نے اس کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اسے سبق سکھائے، لیکن جمشید فرار ہو گیا اور 100 سال تک چھپا رہا۔ بالآخر ضحاک نے اسے پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کل 719 برس حکومت کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔